أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز محترم، الحمدللہ ان قریب ہمارے درمیان وہ مہینہ طلوع ہونے والا ہے، اس مہینے کی آمد ہے جس مہینے میں نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان ان قریب وہ مہینہ جلد از جلد جلوہ گر ہو جائے گا۔ ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 29 شعبان المعظم کو ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا گیا، اور فرمایا جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور آگے فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کیے، یعنی اس مہینے میں ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا گویا اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ اور حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ محض جنت ہے۔ یعنی جو صبر کرے گا اس مہینے میں، یہ صبر والا مہینہ ہے، جو صبر کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور آگے فرمایا یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ لفظ ارشاد فرمایا وشہر المواسات، اور یہ شہر مواسات ہے، یہ غربا کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کنڈیشن جو ماحول ہمارے درمیان موجود ہے، جو وبا ہمارے درمیان پھیلی ہے، اس سے لوگ بھوک سے مر رہے، لوگ پریشان ہیں، حضور کی امت پریشان ہے۔ اب یہ مہینہ طلوع ہونے والا ہے، اب یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں، وہ مہینہ تو لوگ ویسے ہی گزر گئے، ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ لوگ جو سفید پوش ہے، جو غربا ہے، جو ہم نے دیکھا جو اچھے کھانے والے لوگ بھی تھے، آج ان کے درمیان بھی ایسا وقت آ گیا کہ وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جو سفید پوش تھے، وہ جو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے ان کے پاس چیزیں نہیں، وہ آج روڈ پر آ کر لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئے، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ مہینہ ہمارے درمیان طلوع ہونے والا ہے، جس مہینے کے حضور نے فرمایا یہ مہینہ غربا کی غمخواری کا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر، ویسے تو بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی، بہت سارے لوگ انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر اس مہینے میں غربا کا خیال کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اچھی افطاری کر رہے ہو، ہم اچھا سحری کر رہے ہو، لیکن ہمارا پڑوسی نہ اس کے پاس سحری کے لیے انتظام ہو، نہ اس کے پاس افطاری کے لیے انتظام ہو۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کم از کم ہر بندہ بہت زیادہ نہیں اپنی گلی کا خیال کرے، اپنے پڑوسی کا خیال کرے کہ کہیں وہ پڑوسی تو بھوکا نہیں سو رہا، کہیں ایسا تو نہیں افطاری کے وقت اس کے پاس افطاری کرنے کے لیے سامان موجود نہیں ہے۔ آگے حدیث سنیے، مصطفیٰ نے فرمایا یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں برکت ہوتی ہے، اس مہینے میں وسعتیں نازل ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اللہ اکبر، میں نے آپ سے کہا نا اب غریبوں کا خیال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور، ہم نے عرض کیا حضور یہ حصہ تو امیر لے جائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس تو وسائل نہیں کہ وہ دوسرا بندہ کو افطاری کرائے، کسی کو افطاری کرائے، یہ حصہ تو امیروں کے، یہ برکت تو امیروں کے حصے میں چلا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ اگر کوئی شخص ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ
یا ایک گلاس پانی سے کسی کو روزہ افطار کرائے، اللہ اس کو بھی یہ برکت عطا فرمائے۔ گویا اللہ نے جو بندہ کوئی ایک دانے کھجور سے، ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک گلاس پانی سے کسی کا روزہ افطار کرائے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا جس نے کسی کو سیراب ہو کر افطاری کرایا، بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت اچھی افطاری اس کو کرائی، فرمایا جس نے کسی کو سیراب کرا کر افطاری کرایا تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کو میرے حوض کوثر میں سے پلائے گا۔ اور فرمایا وہ 50,000 سالہ دن میں اگر وہ ایک مرتبہ حوض کوثر پی لے گا، فرمایا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے پاس اگر بہت زیادہ وسائل نہ بھی ہو تو ہم کم سے کم ایک مٹھی کھجور سے تو کسی کا روزہ افطار کرا سکتے ہیں اور اس فضیلت کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا جو آج میرے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہے، ان قریب وہ مہینہ ہمارے درمیان شروع ہو جائے گا، ان قریب وہ برکتوں، وہ عظمتوں، وہ وسعتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آئے گا۔ ہم اور آپ یہ دیکھیں، اب نہ بہت سارے لوگ افطاری تو کراتے ہیں لیکن افطاری میں دکھاوا ہوتا ہے، بہت عظیم بہت بڑی دسترخوان لگی ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا اس میں افطاری کرنے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ان لوگوں کو افطاری کرائیے جن کے پاس سامان مہیا نہیں، جن کے پاس سحری کا سامان موجود نہیں، جن کے بچے افطاری کے انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کہیں سے افطاری آئے تو وہ افطاری کرے۔ میرا آپ سے پیغام یہ ہے، میری آپ سے التجا یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس مرتبہ جو وبا ہمارے درمیان موجود ہے، جو ماحول ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں اور محض رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی نام و نمود نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے بہت بڑا دسترخوان تو لگایا ہو افطاری کا، بہت بڑا سحری کا انتظام تو کیا ہو، لیکن کیا اس لیے ہو کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے سمجھے۔ تو یاد رکھیے گا اگر بندہ ایک کھجور کسی کو اخلاص کے ساتھ دے دے گا اللہ وہ قبول کر لے گا، لیکن بندہ اپنی گردن بھی کٹا دے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن محض اس لیے لوگ مجھے شہید کہے، لوگ مجھے غازی کہے، لوگ مجھے بڑا کہے، تو پھر وہ قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اخلاص دولت عطا فرمائے۔ ان قریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رب تعالی ہمیں رمضان کی مکمل برکتیں عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو جلد از جلد اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ آخر دعوانا